کون سا ایسا پاکستانی ہوگا جسے وطن کے رکھوالوں کی سب سے بہترین ایجنسی انٹر سروس انٹیلیجنس ISI سے محبت نہ ہوگی؟ 1948 میں قائم ہونے والے اس ادارے کے لیے تمام پاکستانیوں کے دلوں میں انتہائی احترام پایا جاتا ہے۔ اس ادارے کی کارکردگی پر پاکستانی ہمیشہ سے نازا رہے ہیں۔ اس ادارے کے قیام سے اب تک اس نے کئی مارکوں میں اپنا لوہا بھی منوایا ہے۔ ISI کے کارناموں کی فہرست پر نظر ڈالیں تو یہ ایک بہت ہی طویل فہرست بنتی ہے، لیکن مزید تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، اور میرے دوستو ہمارے کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد اور ISI زندہ باد لکھ کر کمنٹ ضرور کریے گا اور اپنے سچے پاکستان ہونے کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔ اگرچہ افغانستان پر سوویت یونین کی چڑھائی کے موقع پر پاکستان رد عمل پر پاکستانی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تاہم اگر اس وقت کے نتائج کو مد نظر رکھا جائے، جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اور اصل مقصد تھا، وہ پتہ چلتا ہے کہ ISI کی کاوشوں سے پاکستان اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہا۔ میرے دوستو، اس وقت پاکستان کا بنیادی مقصد پاکستان سے ملاحقہ افغانستان سے سوویت فوجوں کا انخلا تھا۔ یہ ISI ہی تھی جس نے افغانیوں کو متحد کیا، انہیں تربیت فراہم کی تاکہ وہ روسی قبضے سے جان چھڑا سکیں، اور ISI اس مقصد میں کامیاب رہی کیونکہ اس نے روس کو افغانستان کا قبضہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بعد ازاں ISI کی کاوشوں کو زنگ آلودہ کرنے کے لیے انہیں دہشت گردی کی وجہ قرار دینے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن وہ سیاسی حکومتوں کی ناکامی تھی، اور سیاسی ناکامیوں کو کبھی بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ ISI کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ اسے کئی بار دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی قرار دیا گیا ہے۔ اس اعزاز کے حاصل ہونے میں ISI کی ایک کامیابی یہ بھی ہے کہ یہ ایجنسی دنیا کی دیگر ایجنسیوں کے مقابلے میں کم وسائل اور فنڈز کی حامل تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے نہ صرف دنیا کا مقابلہ کیا بلکہ ٹاپ پر رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود تربیت دینے کی صلاحیت اور وسیع پیمانے پر بھرتی کرنے جیسی صلاحیتوں کا حصول یقینی بنا کر اپنے وسائل میں تربیت اور بھرتیوں کو یقینی بنایا۔ ISI کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں وسیع ترین نیٹ ورک کی حامل خفیہ ایجنسی ہے۔ اس کے ایجنٹس کی تعداد کے بارے میں عوامی طور پر کبھی بھی نہیں بتایا گیا، لیکن ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس 10,000 سے زائد ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس موجود ہیں۔ میرے دوستو، کامیابی وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف AS دولت نے اعتراف کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی JB تھی اور ISI ہے۔ میرے دوستو، اگرچہ ایک عالم پاکستانی جوہری اثاثوں کا مخالف ہے، لیکن یہ ISI ہی ہے جس نے دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کے ناپاک ہاتھوں کو ہمارے ایٹمی اثاثوں سے روک رکھا ہے۔ ISI ہی ہے جو ایسی کسی بھی سازش کو وقت سے پہلے ناکام بنا دیتی ہے جو ہمارے جوہری اثاثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ آج تک کوئی پاکستانی جوہری اثاثوں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ISI کی اس کامیابی پر ہر پاکستانی نازا ہے اور ہر دشمن وطن پیشامانہ ہے۔ خواتین و حضرات، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی ISI ایجنسی کیسے وجود میں آئی۔ 1947 میں ہندوستان دو مملکتوں بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا۔ تب بھارتی ہند حکومت کی ملکیت ہر شے کا بھی بٹوارا ہوا۔ بھارتی فوج جو فائدے میں رہی کہ اسے دہلی میں نافواج برطانوی ہند کا جمایا ہیڈ کوارٹر مل گیا۔ وہاں MI سمیت خفیہ ایجنسیوں کا انفراسٹرکچر بھی مربوط حالت میں تھا۔ یوں نوزیدہ بھارتی حکومت کو اپنا انٹیلیجنس نظام کھڑا کرنے کے لیے زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کو نئے سرے سے اپنا انٹیلیجنس شعبہ تعمیر کرنا پڑا۔ تب ملکی وسائل ہی کم نہ تھے بلکہ تجربہ کار ماہرین جاسوسی کا بھی فقدان تھا۔ بہرحال حکومت برطانوی ہند کی IB میں شامل جو مسلمان افراد ماہرین پاکستان آئے، انہی پر مشتمل پاکستان IB کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وطن عزیز کی پہلی انٹیلیجنس ایجنسی تھی۔ بدقسمتی سے جنگ کشمیر 1947 میں IB دشمن کے خلاف مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی، چنانچہ بھارتی مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہی۔ اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان IB کے افسر کارکن اندرونی ملک انٹیلیجنس معاملات کا تجربہ رکھتے تھے۔ جب غیر ملکی سرزمین پر انہیں سراغ رسانے کی حساس و نفیس ترین سرگرمی انجام دینا پڑی تو نہ تجربہ کاری کے باعث وہ ان کو صحیح طرح نہ نبھا سکے۔ پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا کہ دشمن کے مذموم منصوبے ناکام بنانے کی خاطر نئے خفیہ ادارے قائم کیے جائیں گے۔ خاک سے نیا ڈھانچہ بنانا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت شعبہ جاسوسی سے متعلق صرف ایک تربیتی ادارہ اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس پاکستان سیکورٹی فورسز کے حصے میں آیا۔
یہ تب تک کراچی سے مری منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے پہلے پاکستانی کمانڈر کیپٹن اختر عالم مقرر ہوئے۔ دسمبر 1947 میں انٹیلیجنس کا وسیع تجربہ رکھنے والے مسلم فوجی افسر میجر محمد ظہیر الدین کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ اسی اسکول میں پاکستانی انٹیلیجنس اداروں میں اپنے فرائض انجام دینے والے اولین افسروں اور ماہرین نے جاسوسی اور سراغ رسانی کی تربیت پائی اور دفاع وطن کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جیسے کہ میرے دوستوں پہلے بتایا گیا ہے کہ پاک فوج بے سر و سامانی کی حالت میں تھی۔ دفاع کا سارا ڈھانچہ اور انفراسٹرکچر اس لدن پاک سے نئے طور پر تخلیق کرنا پڑا۔ اسی لیے پہل ملٹری انٹیلیجنس سے متعلق معاملات شعبہ MO ملٹری آپریشنز کو سونپ دیے گئے، جس کی قیادت بریگیڈیئر محمد شیر خان کر رہے تھے۔ صورتحال کی گمبھیرتا کا یوں اندازہ لگائیں کہ آزادی کے سمے پاک افواج کے پاس صرف ایک میجر جنرل، 2 بریگیڈیئر اور 53 کرنل موجود تھے۔ آخر اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس سے تربیت پانے والے ماہرین کا پہلا دستہ نکلا تو مارچ 1948 میں MI ملٹری انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے پہلے سربراہ مایاناز مسلم فوجی افسر کرنل محمد عبداللطیف خان بنائے گئے تھے۔ یوں ان کی ان تک رہنمائی میں ہماری MI کا بیس مثال سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد جلدی ہی ایک اور شاندار خفیہ ادارہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کا قیام عمل میں آیا، جو آج بے حیثیت ISI کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ خفیہ ادارہ جس کا نام سنتے ہی دشمن خوف سے تھڑپڑا اٹھتا ہے۔ پاکستانی سپوتوں کی قربانیاں صد افسوس کم از کم دنیائے انٹرنیٹ پہ ان نامور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کے قیام کا صحرا ایک غیر ملکی فوجی افسر والٹر کلیتھرون کے سر باندھ دیا گیا۔ سچ یہ ہے کہ IB، MI اور SIS ان تینوں خفیہ اداروں کی موجودہ پودے پاکستانی افسروں اور جوانوں نے ہی محنت اور مشقت سے پروان چڑھائے اور اپنے لہو دے کر انہیں توانا اور مضبوط درخت بنایا۔ یہ کہنا کہ کسی غیر ملکی افسر نے قومی انٹیلیجنس اداروں کی بنیادیں رکھی، در حقیقت اولین پاکستانی سپوتوں کی قربانی اور محبت رائگاں کرنے کی مترادف ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ISI کے قیام کی تجویز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن رسا کی تخلیق ہے۔ قائد دفاع وطن کو جتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ ان کی تقاریر کے اقتباسات سے عیاں ہے۔ یہ ISI ہی ہے جس کا کوئی ایجنٹ آج تک پکڑا نہیں گیا، حالانکہ پاکستان میں موجود را اور CIA کے کئی ایجنٹس پاکستان میں پکڑے گئے ہیں۔ بڑی مثال کلبھوشن یادو کی صورت میں آپ سب کو معلوم ہے۔ دوستو، یہ پاکستان کے گمنام ہیروز کی شبانہ روز محنتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ بڑی کامیابی سے جیتی ہے اور خودکش حملوں کی لہر جو پاکستان میں پھیل رہی تھی وہ اپنی موت خود مر گئی ہے۔ مغرب اور امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ ISI کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ بڑی طاقتوں کی ایک عجیب خود پسندانہ نفسیات ہوتی ہے۔ وہ ترقی پذیر ممالک کو یا تو مکمل اپنا بدزگار بنا کر رکھنا چاہتی ہے یا کسی نہ کسی اندازے سے اس کو اپنا محتاج بنا کر رکھنا چاہتی ہے، لیکن بوقت ضرورت ان کو بلیک میل کر کے یا طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اپنے زمینی حقائق کے مطابق ISI نے امریکہ کی سیاسی مداخلت کو پاکستان میں کبھی اعلانیہ اور کبھی خفیہ طور پر روکا ہے۔ پاکستان کے مخالفین کے لیے نظریہ پاکستان اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ نظریہ پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام غیر ممالک جو اقوام ہیں ان سے جدا ہو کر اپنی الگ شناخت بناتے ہیں۔ یہ شناخت ایک طرف گلوبلزم کے خواب دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے تو دوسری طرف بھارت سے تعلقات ایک حد تک مقرر کرتی ہے۔ اس نظریے کو مسخ کرنے کے لیے عالمی سطح کی گئی کوششوں کو ہمیشہ سے ISI نے ناکام بنایا ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر کی اقوام کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اسلام پسندانہ دہشت گردوں کو مدد دیتا ہے۔ ISI نے ایک حرکت کر کے عالمی سطح پر یہ تاثر کو عام کر دیا ہے کہ گورے جن کو اسلام پسند دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہ اپنی عزت اور اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسی ISI نے دنیا بھر کو دہشت گردی، انتہا پسندی اور جنگ آزادی کے دوران واضح فرق بنا کر دیا ہے۔ بالآخر دنیا کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں جیسے امریکہ بتا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہی چال بھارت نے کشمیر حریت پسند جنگجوؤں کے متعلق بھی چلائی اور کہا کہ پاکستان جیش محمد اور لشکر طیبہ کی دہشت گردی میں مدد کرتی ہے۔ یہ ISI ہی تھی جس نے بتایا کہ کشمیر میں لڑنے والے بھارت کی بربریت کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ISI پاکستان کے دشمنوں کی گھبراہٹ ندامت کی علامت ہے۔ پاکستان کو گندا کرنے والے لوگ جب اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے تو انہوں نے اپنا رخ ISI کی طرف کر لیا۔ تو میرے دوستو، یہی نہیں
اور بھی بہت سی داستانیں ہیں جو ISI کے سہرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں اور ISI نے ان کو پراپر طریقے سے ناکام بنایا ہے۔ یہ بات لازم الملزوم ہے کہ جہاں پاکستان کا نام لیا جائے گا وہاں ISI کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ اور میرے دوستو دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہماری قوم، ہمارے پاکستان کے جو ہیروز ہیں ISI کی، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور پاکستان کو اپنی حفظ الایمان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔